بہت سے لوگ ان دنوں جنوبی کوریا کے بارے میں متجدد ہیں۔ کچھ کو ان کے ڈرامے پسند ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کو کورین بولنے اور سیکھنے میں دلچسپی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا کو دنیا بھر میں پبلسٹی کی بڑی وجہ کے پاپ ہے۔ مشرقی ایشیا میں یہ کے پاپ کا سیمیٹکس اور کورین ڈراموں کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ ملک کی شہرت کی مقبولیت کے علاوہ جنوبی کوریا کے بارے میں بہت سے انوکھے حقائق ہیں جن کے بارے میں آپ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ یہاں روزمرہ کی زندگی کا تجربہ نہ کر لیں۔ تو یہاں اس ویڈیو میں جنوبی کوریا کے بارے میں 10 حیرت انگیز اور ناقابل یقین حقائق بتانے والا ہوں، لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو دبائیں اور ہمیں سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 10، کوریا میں خون کی اقسام کے بارے میں پوچھنا عام ہے۔ عام حقائق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کورینز کے خیال میں ان کے خون کی قسم کی کوئی اہمیت ہے۔ جاپان میں ان کے پڑوسی بھی اسی طرح کے ہیں۔ اگرچہ دوسرے ممالک میں لوگ اپنے خون کی قسم کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ہر جنوبی کوریا باشندے کو یقینی طور پر اس کے بلڈ کا پتہ ہے۔ خون کی اقسام کو شریک حیات کے انتخاب میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھی کے خون کی قسم آپ کے لیے مناسب نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر قسم بی خواتین کو قسم او مردوں کی تلاش کرنا چاہیے، لیکن ٹائپ اے سے دور رہیں، جبکہ ہر کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا۔ نمبر 9، کوریائی باشندوں کے بارے میں ایک بات منفرد حقیقت یہ ہے کہ وہ پیدائش کے وقت خود بخود 1 سال کے ہو جاتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں نوزائیدہ بچوں کو 1 سال کا تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں مختلف فلسفے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ یعنی تقریباً 1 سال تک رہتا ہے، اس لیے جنوبی کوریا میں بچہ پیدا ہونے پر 1 سال کا ہوتا ہے۔ اس کا حساب لگانے کا طریقہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن کیونکہ یہ قمری کیلنڈر، شمسی کیلنڈر اور آپ کی سالگرہ کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، پنکھے سے موت کا ہونا ایک تو ہم پرستی ہے۔ جنوبی کوریا میں یہ فسانہ برسوں پہلے شروع ہوا تھا کہ جب آپ کھڑکیاں اور دروازے بند کمرے میں سوتے ہیں تو بجلی کے پنکھے چلتے رہنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پنکھا جسم کے درجہ حرارت کو کم کر دیتا ہے اور ہائپوتھرمیا یعنی غیر معمولی طور پر کم جسمانی درجہ حرارت کا سبب بن سکتا ہے۔ کوریائی باشندوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پنکھے کی وجہ سے تیز چلنے والی ہوا سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ان عقائد کی وجہ سے جنوبی کوریا میں پنکھوں پر خود کار آف ٹائمز کو زندگی بچانے والی خصوصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں تمام لوگ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے سب سے بڑے الکحل صارفین۔ کہا جاتا ہے کہ جنوبی کوریا کے لوگ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر سختی سے کام لیتے ہیں۔ فٹ بال یعنی سوکر، مسالہ دار کھانا اور پینا۔ بہت سے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ کوریائی باشندوں کو ایشیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایشیا میں اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں جنوبی کوریا میں شراب نوشی کی مضبوط ثقافت ہے۔ اس کی جڑیں ان کی روایت اور ثقافت سے ہو سکتی ہیں، جہاں زیادہ تر تعطیلات شراب کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کوریائی باشندے سالانہ اوسطاً 12.3 لیٹر الکحل استعمال کرتے ہیں اور عالمی سطح پر ان کا نمبر 17 ہے۔ کوریائی باشندے جرمنی، امریکہ، آئرلینڈ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہر سال زیادہ شراب پیتے ہیں۔ ملک دنیا کے سب سے بڑے الکحل صارفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کا ایک بڑا حصہ سوجو کا استعمال ہے۔ سوجو میں عام طور پر الکحل کی مقدار تقریباً 19% ہوتی ہے اور یہ جنوبی کوریا میں عام کھانوں کے ساتھ پیا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، غیر فوجی زون، ڈیملٹرائز زون ایک جنگلی حیات کی جنت ہے۔ غیر فوجی زون یعنی ڈیملٹرائز زون 4 کلومیٹر چوڑا اور 248 کلومیٹر طویل خطہ ہے جو جزیرہ نما کوریا میں شمالی کوریا کو جنوبی کوریا سے الگ کرتا ہے، جبکہ جنوب میں زیادہ تر قدرتی جنگلی حیات اور نایاب پودوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈیملٹرائز زون کو 60 سے زیادہ سالوں سے چھوڑا نہیں گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پودوں اور جنگلی جانوروں کی منفرد انواع انسانوں کے ہاتھوں سے بغیر کسی نقصان کے پھولنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس جگہ کو لوگوں کے آباد ہونے سے پہلے ہی ڈیملٹرائز زون قرار دے دیا گیا تھا۔ کچھ فوٹوگرافرز غیر فوجی زون میں داخل ہونے اور نباتات اور حیوانات کی تصاویر لینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اگر دونوں کوریا کبھی متحد ہو جاتے تو جنگلی حیات کے تحفظ کو جاری رکھنے کے لیے ڈیملٹرائز زون کو پیس پارک یا نیشنل پارک بنانے کی بات ضرور کی گئی ہوتی۔ نمبر 5، نمبر 4 استعمال کرنے کا خوف۔ کیا 4 آپ کا لکی نمبر ہے؟ دوبارہ سوچ لیں۔ جنوبی کوریا کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ انہیں نمبر 4 کے استعمال سے خوف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اسے ایک بدकिस्मत नंबर समझा जाता है, क्योंकि इनके नजदीक ये मौत के लफ्ज से काफी मिलता जुलता है। अगर आप कभी किसी मशरकी एशियाई मुल्क में गए हैं तो बशमूल जुनूबी कोरिया आप देखेंगे कि नंबर 4 बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसको टेट्राफोबिया का नाम दिया जाता है। कोरियाई बाशिंदों में टेट्राफोबिया बहुत गहरा है, क्योंकि वो 4 के इस्तेमाल से सख्ती से परहेज करते हैं, ख्वाह वो रिहायशी या तिजारती जगहों पर हो। लिहाजा अगर आपको एलिवेटर्स में से 1, 2, 3 और F बटन मिले तो हैरान ना हो। नंबर 4, दुनिया की कॉस्मेटिक सर्जरी। ये आपको हैरान कर सकता है। ये मुल्क तिब्बी सियाहत खास तौर पर कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मकबूल और इंतहाई पसंदीदा मकामात में से एक है। अगरचे ये अभी भी जनूबी कोरिया और मगरबी दुनिया की पड़ोसी ममालिक में ममनू है। कॉस्मेटिक सर्जरी को मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कबूल और मंजूर किया जाता है। दर हकीकत ज्यादातर वालिदीन यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले अपने बच्चों को अगर वो सोचते हैं कि इन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए तो करवाने में मदद करते हैं। दुनिया में फीकस कॉस्मेटिक सर्जरी की सबसे ज्यादा तादाद के साथ जनूबी कोरिया में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना इंतहाई आम और मामूली है। जितना कि अपने अपने दांतों को ब्रेसर्स लगवाने के लिए दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़े, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं ताकि वो अपनी शक्ल को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मजीद निखार सके। नंबर 3, जनूबी कोरिया का इंटरनेट दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट है। आप दुनिया में कहीं भी हो, आपने शायद किसी वक्त सुस्त इंटरनेट की मायूसी का तजुर्बा किया होगा, चाहे ये दूर दराज के होने की वजह से हो या आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को साथ वक्तन फवक्तन मसाइल का सामना हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसाइल एक संगीन तकलीफ हो सकते हैं और किसी को भी खराब मूड में डाल सकते हैं। ये कहा जाता है कि जब आप जनूबी कोरिया जाते हैं तो आप एक वर्चुअल ट्रेड के लिए तैयार होते हैं। औसतन जनूबी कोरिया में इंटरनेट कनेक्शन की रफ्तार सबसे तेज है और वो हर दूसरे ममालिक की इंटरनेट रफ्तार को एक खासी मिकदार से पीछे छोड़ रहे हैं। जब आप सियोल में हो तो आप इंटरनेट कैफे के पास रुकें और तजुर्बा करें कि सुपर पावर वाला इंटरनेट कैसा लगता है। नंबर 2, प्लास्टिक सर्जरी की हौसला अफजाई की जाती है। अगरचे प्लास्टिक सर्जरी आम तौर पर ममनून है और ज्यादातर मगरबी ममालिक में इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन जनूबी कोरिया ने प्लास्टिक सर्जरी को इस हद तक मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया है कि इसे बहुत मकबूल कर दिया है और हौसला अफजाई भी की जाती है। जनूबी कोरिया के नौजवान के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाना कोई अनोखी बात नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए इन्हें वालिदैन की मंजूरी हासिल करने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके वालिदैन अक्सर इनकी हौसला अफजाई करते हैं और इनके लिए पैसे की अदायगी भी करते हैं। जनूबी कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी की सबसे ज्यादा मुतलाशी खवातीन है। प्लास्टिक सर्जरी का सबसे आम हदफ इनकी आंखें, दोहरी पलकों की सर्जरी, इनकी नाक और इनकी थोड़ी की सर्जरी शामिल है। दूसरे ममालिक के मुकाबले में जनूबी कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा सस्ती है, जो उसे ज्यादा काबिल रसाई बनाती है। नंबर 1, खाने की तरसील को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। अगर आप खाने के लिए ऑर्डर देने के मद्दा हैं तो आपको जनूबी कोरिया के खाने की तरसील के तरीके से प्यार हो जाएगा। जनूबी कोरिया में खुराक की तरसील को आलमी सतह पर बेहतरीन करार दिया जा सकता है। चाहे आप कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट से ऑर्डर दे रहे हो या फास्ट फूड रेस्टोरेंट, आपको अपना खाना मोटरसाइकिल पर मुलाजमीन के जरिए पहुंचाया जाएगा। मोटरसाइकिल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसका मतलब है कि आप वो ट्रैफिक के बावजूद आपके पास इससे कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे, 2 बजाय 4 पहियों पर पहुंचाया जा रहा हो। जनूबी कोरिया के खाने की तरसील के बारे में एक मुनफरिद हकीकत यह है कि एक बार जब आप अपने खाने के लुत्फ अंदोज हो जाते हैं तो आप बर्तन अपने सामने वाले दरवाजे के बाहर रख सकते हैं और जिस शख्स ने आपका खाना पहुंचाया वो बाद में इन्हें लेने के लिए वापस आएगा। अब इसी को हम लाजवाब सर्विस कहते हैं। एक चीज इससे भी ज्यादा लाजवाब है, वो हमारा सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा दीजिए। हम एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। महफूज रहें, खुश रहें।